بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹیپ بائی اسکول 786 یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اوریجنل 7ویں کلاس کا سائنس کا پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سے آپ کا صفر سے اوپر پیپر آئے گا، بالکل یہ اوریجنل پیپر، اس کو اپنے لازمی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس کا پیپر گریڈ 7، مطلب 7ویں کلاس کا مڈ ٹرم، مطلب سیکنڈ ٹرم کا۔ پہلے سیکنڈ ٹرم لکھا ہوتا تھا پچھلی جو پہلی بار ٹرمز ہوئی تھی، لیکن اب مڈ ٹرم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ آپ کا 35 نمبر کا پیپر، 50 نمبر کا پیپر، 15 نمبر کا میوزی اور 35 نمبر کے آپ کے انشائیہ سوالات ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پیپر ہے، ٹھیک ہے، اس کو لازمی یاد کریں۔ تو اس کی میں آپ کو اس ویڈیو میں اردو انگلش دونوں ورژن دینے جا رہا ہوں، اور دونوں ورژن کے آپ کو میں جوابات بھی دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 کہ لوہے یا اسٹیل کی پروڈکٹس پر زنگ کی کوڈنگ کا طریقہ کہلاتا ہے؟ پینٹ کوڈنگ، ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا سی ہے، پہلے کا کیا ہے؟ سی ہے۔ دوسرے کا بھی سی ہے، کہ ٹرپل کوولنٹ بانڈ کے لیے کوولنٹ بانڈ کے لیے الیکٹرونز کے کتنے جوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ ترین باہمی اشتراک سے وجود میں آتے ہیں الیکٹرون، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہے۔ ایک مادہ جو سولوینٹ میں حل کیا جا سکتا ہے، اس سولوینٹ میں ڈیش ہوتا ہے۔ سولوینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، سولوینٹ میں ہوتا ہے بی ہوتا ہے، مطلب کہ حل پذیر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل میں سے کون سا مادہ، بعد میں آپ کو انگلش کا بتاتا ہوں۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل میں سے کون سا مادہ گم سلوشن میں سولوینٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ ٹین، گولڈ، کاپر، مرکری۔ تو اس کا سوال نمبر 4 کا جو آنسر ہے وہ ہے ڈی، مطلب کہ مرکری۔ اس کے بعد سولوشن میں ڈرگز کا مطلوبہ کنسنٹریشن کو حاصل کرنے کے لیے سولوبلٹی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے اسے ڈیش کی صورت میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ پیٹرولیم، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، پینٹ۔ تو اس کا جو آنسر ہے سوال نمبر 5 کا آنسر ہے بی، ٹھیک ہے، بی۔ سوال نمبر 6 کا جو آنسر ہے وہ ہے بی، مطلب کہ گریویٹیشنل فورس ڈیش کی ایک مثال ہے، نان کنڈکٹنگ فورس کی مثال ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، گیند کی حرکت کی سمت بدلنے کی وجہ ڈیش ہے؟ فورس، سپیڈ یا ایکسلریشن۔ تو سوال نمبر 7 کا جو آنسر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے فورس۔ گیند کی حرکت کی سمت بدلنے کی وجہ فورس ہے، کیا ہے؟ فورس ہے، فورس، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ فورس ہے، اچھا۔ تو اس کی وجہ پہلے آپ کو بتا دیے کہ اس کی وجہ فورس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ فورس ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ ٹائم پیریڈ نکالنے کا فارمولا ہے؟ تو ٹائم پیریڈ کا فارمولا جو ہے وہ ہے بی، ٹھیک ہے۔ یہ والا یہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے، اس کو ریموو کرتے ہیں۔ ٹائم ہمارا بہت قیمتی ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سی الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے؟ ساؤنڈ ویو، ریڈیو ویو وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو اس کا سوال نمبر جو 9 کا آنسر ہے وہ ہے جی، بی اور بی، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز کم پیچ والی آواز پیدا کرتی ہے تو وہ ڈیش کے سے وائبریٹ کرتی ہے؟ کم
فریکوینسی سے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 10 کا نہیں، اوکے، یہ ہو گئی۔ اب انگلش میڈیم کی منوسی کر لیتے، اس کے بعد دونوں کا ہم سوالیہ کریں گے۔ اس کو زوم کر دیتے ہیں، الفاظ پھر آپ کو اسکرین پر صحیح طریقے سے نظر آتے نہیں ہیں۔ اچھا، تو دا میتھڈ ان وچ، ٹھیک ہے، اس کا میں نے اردو میں پہلے ترجمہ آپ کو بتا دیا، اب نشان میں آپ کو لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہ دا میتھڈ ان وچ، آپ اسکرین شاٹ ہی لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 10 سوالوں کا، اوکے، ان کے جو بات پر ٹک لگانا رہ گیا ہے، CCBD، CCBD، ٹھیک ہے۔ تو یہ CCBD، تو نیکسٹ ہے BBA، BBA، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 کا ہے BD، یہ B، یہ D، اوکے۔ تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تمام آنسر کی جو بات ہو گیا، سوال نمبر 8 کا B رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اوکے۔ اب اگر یہاں پر کوئی مسٹیک ہو تو آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیں، یہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ آ جاتے ہیں الشایہ کی طرف، کہ سولوبلٹی کی تعریف کریں، سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ سولوشن کے کوئی سے دو فرق بیان کریں، ہماری روزمرہ زندگی میں سولوبلٹی کے کوئی سے 4 اطلاق بیان کریں، کنڈکٹنگ فورس کی تعریف کریں، کنڈکٹنگ فورس کی 3 مثالیں دیں، ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں کہ کس طرح ایکشن اور ری ایکشن مقدار میں برابر ہے لیکن مخالف مکینیکل ویوز کی 2 مثالیں نیچے دیے گئے جانداروں کے قابل سماعت فریکوینسی کی حد لکھیں، انسان، کتا، گائے، بلی، الو، ڈولفن، خرگوش۔ ایک ویو کی ویو لینتھ، فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا انگلش میں سبجیکٹو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں کہ ڈیفائن سولوبلٹی، رائٹ اینی ٹو ڈفرینس بٹوین اے سیچوریٹڈ اینڈ انسیچوریٹڈ سولوشنز، اسٹیٹ اینی فور implications on solubility in our daily life، define contact forces، write their example of contact forces، explain how to action and reaction are equal in magnitude but opposite in، ٹھیک ہے۔ write 2 example to mechanical waves، write down 2 audible frequency range on the، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو بات کی طرف آ جاتے ہیں، اردو اور انگلش دونوں ہے۔ انگلش والوں کا آپ کا بلو ہے، کول سائنساؤ کا یہ ہے، اور اردو والوں کا یہ ہے۔ تو اردو والوں کا جو ہے وہ نمونے کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک سولوبلٹی کا، اور یہ ماڈل آنسر ہے آپ کا انگلش والوں کا۔ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، روزمرہ زندگی میں سولوبلٹی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے، یہ بھی سوال ہے۔ اب اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کا جو آنسر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، یہاں سے یہاں تک ہے۔ یہ سوال ہے، ایک مثال کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سوال ہے، اور یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ سوال ہے اور یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ چھوٹے سوال پہلے کر لیں، بعد میں بڑے کر لینا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ سوال ہے،
یہ بھی سوال ہے اس کا، یہاں سے یہاں تک آنسر ہے، ٹھیک ہے، یا سوری یہی سوال ہے پورا، اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے، المولے کا جواب یہ زیادہ، انسان کا 20، ٹھیک ہے، کتا 40، اوکے۔ تو یہ انگلش ہو گیا اور یہ اردو ہو گیا۔ ایک ویو کی ویو لینتھ اور فریکوینسی یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہے، اور فریکوینسی یہاں سے یہاں تک، ماڈل آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، اوکے۔ باقی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ لے لیا ان 2 سوالوں کا، ان کا بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، یہ اوکے۔ اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کا جو نیکسٹ پیپر ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا جو کون سا پیپر ہے جلد بتائیں۔ آپ کا انگلش کا ہے تو جو انگلش کا پیپر لینے کے لیے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔